میں بیمار ہوں سیاست کا. ہمارے ہی مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے دانشور ہیں, تنقید کر سکتے ہیں. لوگ ہمارے حیدرآباد میں ان کو بولتے ہیں, ہم ان کو بولتے ہیں فرقے اعتراضیہ. جب تک ہم اپنے ایجنڈے کو سیٹ نہیں کریں گے کہ تعلیم ہمارا ایک پولیٹیکل ایشو ہے, میں آپ کے ویژن کی, آپ کے پروگرام کی میں یہاں پر تائید کرنے آیا ہوں. ہر الیکشن صرف زندگی اور موت کے اوپر ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب عامر ادریسی صاحب, فاروق صدیقی صاحب اور تمام ذمہ داران اے ایم پی, میں سب سے پہلے آپ تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج کے اس فنکشن میں آنے کی دعوت دی, اور جو آپ کا 100 پوائنٹ روڈ میپ ہے اور جو ویژن ڈاکیومنٹ ہے 25 سال کا جو آپ کا روڈ میپ ہے, میں اس کو پڑھا ہوں اور میں اس سے بالکل متفق ہوں, اور اس کو عملی جامع نامہ ہم تمام کو مل کر پہنانا پڑے گا. اور تو یہ کیوں ضروری ہے, میں آپ کے سامنے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ڈیٹا ہے تو ذرا بورنگ رہے گا, مگر یہ ضروری ہے اس 100 پوائنٹ روڈ میپ کو سمجھنے کے لیے, 25 سالہ روڈ میپ کی کیوں اس کی اہمیت اور ضرورت ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک آل انڈیا سروے ہوا تھا AISHE 2021-22 میں, جس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا جو ریپرزنٹیشن تھا ایجوکیشن میں وہ 4.87 سے 5.5 کو 5.5 سے 4.87 کو گرا ہے. 2019 اور 20 کا ڈیٹا. تو یہ صرف ایک اسٹیٹسٹک نہیں ہے, بلکہ ہم کو بتاتا ہے کہ ایک سسٹمک فیلئر ہے, جہاں پر پہلے جیسا انگریزی بولتے فرسٹ جنریشن لرنرس کو ہم لوگ تعلیم سے دور کر دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ غربت ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے اور پالیسی سپورٹ نہیں ہے. میں آپ کے نوٹ میں پڑھا کہ کوئی سیاسی بات مت کہیے, میں معذرت چاہتا ہوں, میں بیمار ہوں سیاست کا اور یہ جان لیوا بیماری میرے پاس ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسلمان جب تک تعلیم کو سیاسی ایشو نہیں بنائیں گے, ہم اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ہوتا کیا ہے کہ ہر الیکشن صرف زندگی اور موت کے اوپر ہوتا ہے. تو ہماری زندگی اور موت تعلیم ہے, اور جب تک ہم تعلیم کو پولیٹیکل مدعا نہیں بنائیں گے, صرف فرقہ پرست پارٹی کو یا کسی آئیڈیالوجی کو شکست دینا ہمارا مقصد نہیں ہو سکتا. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم فرقہ پرست پارٹی کو اور فرقہ پرست آئیڈیالوجی کو ہرانے کے لیے ہم اقدامات کرتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ترقی کی راہوں کو ختم کر دیں. تو یہ ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منسٹری آف مائنارٹی افیئرس کا جو بجٹ رہا ہے اس سال 3,350 کروڑ اس سال دیا گیا, جو 166 کروڑ اضافہ ہوا. مگر اب اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بولتے نا ڈیٹیلس دا ڈیول لائز دا ڈیٹیل. تو 2023-24 میں 3,100 کروڑ الاکیٹ ہوئے تھے, تو منسٹری نے اس میں سے 2,260 کروڑ روپے سرنڈر کر دیے, کیونکہ اس لیے کہ وہ یوٹیلائز نہیں کر سکے فنڈس کو. دوسرا یہ ہے کہ جو پری میٹرک اسکالرشپ کا جو ایلوکیشن ہے اس میں شارپ ڈکلائن آیا, جیسا کہ 2023-24 میں 433 کروڑ پری میٹرک اسکالرشپ کا بجٹ تھا, وہ 2024-25 میں 326 کروڑ روپے ہو گیا. اب اس سال 2025-26 میں وہ صرف 195.70 کروڑ. اب آ جائیے ایکچوئل اسپینڈنگ کے اوپر. ایکچوئل اسپینڈنگ تو اور کم ہے. 2023-24 میں 433 کروڑ جو الاکیٹ ہوئے تھے اس میں سے خالی 95 کروڑ اسپینڈ ہوئے. اب جو 2024-25 میں 326 کروڑ روپے پری میٹرک کے لیے دے گی, اس میں صرف 90 کروڑ روپے یوٹیلائز ہوئے. یہ ہے, اور یہی پیٹرن پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کا رہا, اور 2025-26 میں اس کو 65% کم کر دیا گیا, اور میرٹ کم مینس کو وہی کیا گیا کہ 33 کروڑ سے صرف 7 کروڑ پہ آ گیا میرٹ کم مینس. اور پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینس کا اسکالرشپ کا آفیشیلی اپروو 2021 اور 22 کے بعد نہیں ہوا. تو یہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 57 لاکھ پری میٹرک اور قریب 7 لاکھ کے اوپر پوسٹ میٹرک بینیفیشریز کا غیر یقینی فیوچر ہے ان کا, کیونکہ وہ سینکشن نہیں ہوگا. مولانا آزاد فاؤنڈیشن کا تو آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے بند کر دیا اس کو. اچھا, جو لوگ اسکالرشپ جن کی منظور ہو چکی تھی ان کو بھی پچھلے 7-8 مہینے سے ان کا کیا بولتے اسٹائپنڈ نہیں آ رہا ہے, باوجود اس کے کہ ہم تمام نے اس کو مسئلہ اٹھایا. اب آپ دیکھیے ہائر ایجوکیشن میں مائنارٹی کالج یونیورسٹیز جو ہیں AMU ہے, جامعہ, تو اس کا اگر آپ تقابل کریں گے بنارس ہندو یونیورسٹی سے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فرقہ پرستی کس کو بولتے ہیں.
2022-23 में जामिया को 538 करोड़, AMU को 1526 करोड़ और बनारस को 2087 करोड़ दिया गया। फिर पिछले 6 साल में जामिया का एलोकेशन ग्रो हुआ 9.5% एनुअली, अलीगढ़ का ग्रो हुआ AMU का 6.13 और BHU का ग्रो हुआ 12.55%। तो जामिया एक रफ एस्टिमेट हमने किया है कि जामिया को एक बच्चे के स्टूडेंट के ऊपर 3 लाख रुपए, AMU का रॉकेट को 3,90,000 रुपए और BHU को 6,15,000। तो ये एक डेटा आपके सामने है। और स्किल डेवलपमेंट भी आपके प्रोग्राम में है। तो नई मंजिल उस्ताद जो एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में स्कीम थी, डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन, हमारी गौरव, ये सबको 56 इंच के सीने ने बंद कर दिया। अब आप आ जाइए, ये क्यों आपका प्रोग्राम जरूरी है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मुसलमानों का था, वो ड्रॉप हो गया 35.5% को, और 20 to 21-22 में वो था 32.5। तो 2.6% इसमें इजाफा हुआ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। और अब आ जाइए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो जो मुसलमानों का डिक्रीज हुआ है 33.9 था 2020-21 में, अब वो 33.5 हो गया इन 21-22। अब लेटेस्ट फिगर जो है 2022 से वो 32.5 है, यानी हर साल गिरावट आ रही है। 2020-21 में 33.9, 2021-22 में 33.5 और 2022 से 32.5। तो इससे ही मालूम हो रहा है कि लेबर मार्केट में भी मुसलमानों का जो पार्टिसिपेशन है कम हो रहा है। अब रेगुलर वेज और फॉर्मल जॉब पे आ जाएंगे, इसमें भी डिक्लाइन आया है। 2018-19 में 22% मुसलमान वेज एम्प्लॉयज थे। अब ये 2022-23 में ये गिरकर 15.3 हो चुका है, यानी 6.8% ड्रॉप है इसमें। ये जो डिक्लाइन हुआ है, ये सबसे ज्यादा माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप मुसलमानों का हो और हिंदू मेजॉरिटी ज्यादा मुसलमानों का है। तो इसका मतलब यह है कि पोस्ट पैंडेमिक यानी कोविड के बाद सबसे ज्यादा जॉब्स का नुकसान मुसलमानों को। और अर्बन एरिया में अगर आप देखेंगे तो 8% से कम अर्बन एरिया में मुसलमान फॉर्मल सेक्टर में है, और नेशनल एवरेज जो है वो 21%, हम सिर्फ 8%। अब रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में तो वो तो सब मालूम है। अब ये कैजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप आ जाइए, मुसलमानों का इसमें इंक्रीज हुआ है कैजुअल लेबर में। 22-23 में 26.3 था, वो 26.3 हो गया, और 2018-19 में 25% था। तो इसमें भी गिरावट आई। तो माफ करना, ये प्रिफेस करना जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो मुसलमानों का है वो 2022-23 में 2.4 था, 2023-24 में वो 3.2 हुआ, माने इंक्रीज हुआ है। लिटरेसी रेट तो आपको सब मालूम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो बुरा हाल हुआ है कोविड के बाद, खास तौर से यूपी में जो बनारसी साड़ी, चिकनकारी है, ये सब चीजें आपको मालूम। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चाहे मालेगांव हो, नासिक हो, भिवंडी हो, वहां पर चाइना का फैब्रिक डंपिंग इतना हो चुका है सार्क के रूट्स के जरिए से कि 23 NTC मिल्स और कई मिनी माइक्रो वीवर्स बैंकरप्सी की तरफ जा चुके हैं। अब तरफे तमाशा यह है कि प्राइम मिनिस्टर की एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में स्कीम है PMJVK। पहले यह था कि PMJVK सिर्फ माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स पे काम करती थी वो स्कीम सिर्फ। अब इसको क्या कर दिए, नहीं आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में काम करेंगे, बड़ा नहीं, इसको बढ़ा दिया तो आपके पैसे कहां खर्च होंगे, दूसरे तरफ चले जाएंगे। तो ये एक है। तो मैं आपको ये तो नेशनल लेवल का बोल चुका हूं। अब हैदराबाद की हद तक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तेलंगाना की हद तक, कि हमारे पास 4% रिजर्वेशन है हायर एजुकेशन में। उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। और आप जानते हैं कि जिस जमाने में TRS की हुकूमत थी, हमारी पार्टी की कोशिशों से और उस वक्त के हुकूमत ने भी हमारी बात को माना। आज उन टेम्बरिस के स्कूलों में जो क्लास 6 से क्लास 12 तक कायम किए गए, उसमें 70,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, और अलग अलग उनका रहने का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है। और अच्छी बात उसमें है कि क्लास 11th और 12th में जो कोई भी स्टूडेंट नीट करना चाह रहा, उनके लिए एक स्पेसिफिक कॉलेज है। जो इंजीनियरिंग करना चाह रहा, बीटेक का, उनके लिए एक स्पेसिफिक एंट्रेंस की तैयारी सब कॉलेज है। जो क्लैट करना चाह रहे, उनका एक अलग कॉलेज है। जो NDA में जाना चाह रहे, डिफेंस अकेडमी, उसका एक अलग ट्रेनिंग होती है। तो एक माशाल्लाह ये अच्छा है। और हमारी पार्टी की तरफ से जो हमारे ट्रस्ट है,
جس کو ہم نے آرٹیکل 30 کے تحت آج سے 40 سال پہلے ہم نے میڈیکل کالج کھولا، اور ماشاءاللہ 40 سال میں کم سے کم 10,000 سے زیادہ مسلمان بچے اور بچیاں وہاں سے ڈاکٹر نکل کر ملک میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے. بلکہ اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ان کا الومنائی ایسوسیشن ہے دانا کے نام سے نارتھ امریکہ، دانا کے نام سے گریٹ برٹن میں، دانا کے نام سے یورپ میں، اور دانا کے نام سے گلف میں بھی ہے. تو یہ لوگ کامیاب ہو کر ماشاءاللہ خود آ کر وہ ہمارے کالج میں جو غریب بچے ہیں وہ انہی کی مدد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے کو مت کریے، آپ انہی کو آپ اسپانسر کریے جو کرنا ہے. مگر پرابلم ایریا ضرور ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے ریپرزنٹیشن پہ گورنمنٹ نے ایک سدھیر کمیٹی بنائی تھی، اور وہ سدھیر کمیٹی کے جو فائنڈنگز ہیں وہ کافی انکریجنگ نہیں ہے، سچائی پر مبنی ہے، اس کو مانتے ہیں. مگر تلنگانہ میں جو گراس انرولمنٹ ریشیو ہے مسلمانوں کا وہ 33.6% ہے، اور اس میں زیادہ مسلم بچیاں ہیں، مسلم بچوں سے زیادہ. اور میں آپ کو اے آئی ایس ایچ ای کا فگر بول چکا ہوں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تلنگانہ میں جو فگر ہے 2020-21 میں 1,28,000 مسلم اس میں انرول ہوئے تھے، اور جس میں سے جو 2019-20 سے زیادہ ہے. 2019-20 میں صرف 1,21,000 تھا، 2020-21 میں یہ 1,28,000 ہوا. مگر جو فکر کی بات ہمارے لیے ہمارے اسٹیٹ میں وہ یہ ہے کہ سدھیر کمیٹی نے کہا کہ میل ڈراپ آؤٹ جو 18 اور 20 سال کے درمیان میں ہے وہ 31.6%، اور جو 21 اور 29 سال کے درمیان 81.5%. تو وہی خواتین میں 18-20 میں 71.5 اور 21 اور 19 درمیان میں 52.8%. تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے ہم تمام وہاں کے ذمہ داروں کے لیے، تنظیموں کے لیے. 13% مسلمانوں کا پاپولیشن تلنگانہ میں ہے، اور اسکول لیول پر 11% مسلمان انرول ہیں. بٹ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ جب 11th اور 12th میں آتے صرف 5% ہوتا، ڈکریز کر جاتا. تو یہ اس پر ہم کو کام کرنا ہے. اور ویسے ایک اسٹڈی ہوئی پروفیسر ارون سی مہتا کی، انہوں نے کہا کہ 76.37% of Muslim students continue to the next level of education after the elementary level as compared to national level 81.2. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا فرق ہے، یہ 5% کا فرق ہے. تو یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس میں آپ کو کامیابی دے، بہت ضروری ہے. پھر ویسے ہی سیم اشر پال نوساڈ نے ایک ریسرچ کی، انہوں نے یہ کہا کہ مسلم کنسنٹریشن ایریاز میں نہ ہاسپٹل آتا، نہ اسکول آتا، نہ سویریج آتا، نہ اسکولس آتے. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تعلیم کو ایک پولیٹیکل ایشو بنائیں. ہم یہ جو اسکالرشپس گورنمنٹ دیتی ہے پری میٹرک پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینس، اس کو ڈیمانڈ ڈریون کریں. کیونکہ میں جب آج سے میرے خیال سے 11-12 سال پہلے جب یو پی اے کی سرکار تھی، میں ایک منسٹری آف سوشل جسٹس کا ممبر تھا. تو اس میں بڑی محنت کر کے اس میں ہمارے چیئرمین صاحب بھی اب میرے خیال سے مہاراشٹر کے گورنر ہے، ہم نے بڑی کوشش کی اور ڈیٹا منگایا مائنورٹی منسٹری سے، بڑی مشکل سے تکلیف سے دیے. تو انہوں نے ڈیٹا لکھ کر دیا کہ ہر سال پری میٹرک میں، کیونکہ گورنمنٹ بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم اتنے لاکھ کو دیے، ایکچوئل جو اپلیکیشن آتے جن کو نہیں ملتا وہ پری میٹرک پوسٹ میٹرک میں جو نمبر کی وجہ سے، ایک فکس نمبر کی وجہ سے ہر سال، یہ آپ کو بات کر رہا ہوں میں 12-13 سال تو اس میں یہ کہا گیا کہ 65 لاکھ بچے محروم ہو جاتے مسلمانوں، صرف مسلمانوں. تو اس لیے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت بہترین کام ہے، اور یہ میں سب کو کرنا چاہیے. اور پھر آج کے ماحول میں ماشاءاللہ سے ایسا ماحول ہے کہ ہر جگہ بائیکاٹ کرو مسلمانوں کو، یہ کہ ان کو بائیکاٹ کرو، ان کو بائیکاٹ کرو. اور آپ دیکھ رہے کہ مہاراشٹر میں پچھلے 1-1.5 مہینے سے قریش برادری دکانیں بند کر کے بیٹھے. اب اندازہ لگائیے کہ ان کے اوپر کیا ان کا حال ہونے والا ہے. تو بہرحال یہ ڈیٹا ہے، اور ہم تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ سب کو یہ کام کرنا ہے، اور ہم کو رسک لینا ہے، پولیٹیکل رسک ہم کو لینا ہے. آج کے ماحول میں کیا ہے کہ مسلمانوں کا نام لینے سے ہر سیاسی پارٹی ڈرتی ہے. یہ میرے کو نہیں معلوم کیوں ڈرتے. ان کو نہ کینسر ہوتا، نہ عرفان ہوتا کہ لفظ مسلمان کی پسماندگی کی آپ بات کریں گے تو نام لینے سے بڑا کتراتے ہیں، مگر بڑے بڑے بلندان دعوے کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہماری کمیونٹی اتنی جذباتی ہوتی ہے کہ آپ کے ان کے پاس ایک جادو کا ورڈ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی کو ہراؤ، تو ہم لوگ اچانک اس پہ کود جاتے ہیں اور فرقہ پرستی کو الیکشن میں ووٹ تو دے دیتے ہیں، مگر فرقہ پرستی کمزور ہوتی نہیں ہے. جب تک ہم اپنے ایجنڈے کو سیٹ نہیں کریں گے
کہ تعلیم ہمارا ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اور جب تک آپ اس پر فوکس نہیں کریں گے، اور یہ آرگومنٹ بالکل غلط ہے کہ ہم سب کے لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے. ایکوالٹی کا جو مطلب یہ ہے کہ ایکوالٹی طاقتوروں میں ایکوالٹی نہیں، جو کمزور ہے ان میں ایکوالٹی آنا چاہیے. تو وہ اس کو دیکھنا چاہیے. اور یہ بولتے ہیں کہ ہم سب کے لیے سب کے لیے نہیں کر سکتے، اسی لیے تو آرٹیکل 2930 بنایا گیا کہ کمزور جو ہے ان کو اٹھایا جائے، ان کے لیے ایک پروگرام بنایا جائے. اور حکومت کرنے والے چاہے کوئی بھی ہو، ان کو یہ سمجھنا ہے کہ ملک کو اگر آپ وشو گرو بنانا چاہ رہے، سپر پاور بنانا چاہ رہے، بالکل بنائیے، ہماری بھی خواہش ہے، مگر آپ 14% مسلمانوں پر ناانصافی کر کے، ظلم کر کے، ان کو تعلیم سے محروم کر کے، ان کو آپ ایک ادرنگ کر کے آپ ملک کو طاقتور نہیں بنا سکتے. آپ جب تک مسلمانوں سے صرف زبانی انصاف نہیں چاہیے، ہم کو گراؤنڈ پہ چاہیے، ہم کو جو الوکیشن ہے اس کے پورے پیسے الوکیٹ ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے. میں آپ کے ویژن کی، آپ کے پروگرام کی میں یہاں پر تائید کرنے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں کچھ کر نہیں سکا تو کم سے کم دعا تو کروں گا. مگر کیونکہ ہم لوگ 40 سال سے تعلیم ادارے چلا رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایک اسکیم بھی ہے. ہم لوگ حیدرآباد کے گورنمنٹ اردو میڈیم اسکولس میں پچھلے 2005 سے 21 سال سے ہم لوگ ہر سال وہ اردو میڈیم کے اسکول میں پڑھنے والے 19,000 بچوں کا سال بیک دیتے، ان کی 10th کی ایگزام کی فیس دیتے، اور پھر جو بیٹیاں 10th میں ٹاپ کرتے ان کو کیش ایوارڈ دیتے، پرنسپل کو کیش ایوارڈ دیتے، اور ایک 10th ایگزام سے پہلے کال ان ون گائیڈ بھی فری میں ہم لوگ دیتے. تو یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں. تو میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ صرف ہیٹ اسپیچ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم اچھا کام بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے بزرگوں کی شروع کی ہوئی چیزیں ہیں. الحمدللہ اللہ اس کو اپنے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے، لوگوں کی محنت کے ہم کام میں چلا رہے ہیں. بٹ اینی وے، یہ MP کا جو روڈ میپ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہمارے لیے ہم جتنا ہم کر سکیں گے. میں تو سمجھ رہا یہ بھی ناکافی ہوگا. یہ ایک سمندر میں بولتے ہیں ڈراپ ان دا اوشن ہوگا، مگر ایک کوشش ہے، اور اس کے سب کو تائید کرنے کی ضرورت ہے. میں عامر جس حساب سے بولا یہی بول رہا ہوں کہ آپ صاف اور شفاف طریقے سے کام کریں، کسی کو موقع مت دیجیے کسی کو بھی تکلیف دینے کا یا انگلی اٹھانے کا. کیونکہ ہمارے پاس، ہمارے ہی مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے دانشور ہیں، ان کی دانشوری صرف یہیں پہ شروع ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہوتی ہے. تنقید کر سکتے ہو لوگ، تو یہ دانشوری ان کی سے گئی ہوتی ہے، تنقید کر سکتے. تو ہم ہمارے حیدرآباد میں ان کو بولتے ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں فرقے اعتراضیہ. تو یہ فرقے اعتراضیہ صرف فکر مت کریے، ان سے اعتراض کر سکتے، ان کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہو سکتا. ان کی فکر مت کریے، کام کریے، اور اللہ آپ کے اس نیک مقصد میں کامیابی دے آپ کو.